اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا۔ ہم مشہور شاعر امرؤ القیس کے معلقہ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ شعر نمبر 61 ہے۔ وقد اغتدی والطیر فی اکناتها بمنجرد قید الاوابد ہیکل۔ پہلے معنی حل کرتے ہیں۔ اغتدا باب افتعال سے مشتق ہے، معنی ہے صبح کے وقت جانا، اور طیر یہ طائر کی جمع ہے، معنی ہے پرندہ۔ اکنتن یہ اکنتن واحد ہے، اس کی جمع اکنات ہے، اس کے معنی آشیانہ اور گھونسلہ۔ قید الاوابد یہ مقید کے معنی میں ہے، یہاں پہ قید جو ہے وہ مقید کے معنی میں ہے۔ اوابد کے معنی ہوتا ہے متنفر، اور قید اوابد یعنی وہ گھوڑا جو اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے وحشیوں کو اپنے سے آگے نہ جانے دے۔ ہیکل کے معنی لمبا اور موٹے جسم کا گھوڑا، لمبا تڑنگا گھوڑا، جمع ہیاکل۔ ترجمہ حل کرتے ہیں کہ وقد اغتدی والطیر فی اکناتہا، شاعر کہتا ہے قد اغتدی کہ میں صبح سویرے نکلتا ہوں، والطیر فی اکناتہا اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں، اور میں کس پہ نکلتا ہوں، کس گھوڑے کے ساتھ نکلتا ہوں، کس پہ سوار ہو کے نکلتا ہوں، اس کو اگلے شعر میں بتایا۔ بمنجرد قید الاوابد ہیکل، میں ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلتا ہوں جو منجرد ہے یعنی کم بالوں والا ہے، یہ گھوڑے کی عمدہ صفت میں سے ہے۔ اور قید الاوابد یعنی وہ وحشیوں کے لیے بمنزلِ زنجیر ہے، یعنی وہ گھوڑا ان کو دیکھتے ہی پکڑ لیتا ہے، وحشیوں کو، اتنا جری اور بہادر ہے۔ ہیکل اور وہ گھوڑا کیسا ہے؟ لمبا چوڑا ہے، لمبے موٹے جسم کا ہے۔ یہ گھوڑے کی تمام عمدہ صفات ہیں، بالوں کا چھوٹا ہونا، اور دیو ہیکل ہونا، اور وحشیوں کو قابو میں کر لینا، وحشیوں کو فوراً پکڑ لینا۔ شاعر کہتا ہے وقد اغتدی والطیر فی اکناتہا بمنجرد قید الاوابد ہیکل، کہ میں صبح سویرے نکلتا ہوں، اتنے صبح سویرے نکلتا ہوں، اتنا سویرا ہوتا ہے کہ پرندے ابھی اپنے گھونسلوں میں موجود ہوتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نہیں نکلتے ہیں، میں اس وقت میں نکلتا ہوں ایسے گھوڑے پہ سوار ہو کے جو کہ کم بالوں والا ہے اور وحشی جانوروں کے لیے بمنزلہ قید ہے، ان کو فوراً پکڑ لیتا ہے، اور دیو ہیکل ہے۔ یہاں پہ والطیر فی اکناتہا یہ حالیہ جملہ ہے، اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں۔ اگلے شعر میں اس نے گھوڑے کی مزید صفت بتائی ہے، کہتا ہے کہ مکرن مفرن مقبل مدبر معا کجلمود صخر حتہ السیل من علی۔ مکرن کا عطف یہ منجردن پہ ہے، اسی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے۔ مکرن وہ گھوڑا مکر ہے، مکر کے معنی ہوتا ہے کرہ یا کرو، باب ضربہ سے یہ مشتق ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی حملہ کرنا، کرہ یا کرو باب ضربہ حملہ کرنا، اور مکرن مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت حملہ کرنا، اور فرہ یا فرو باب ضربہ سے مشتق ہے مفرن، معنی ہے بھاگنا، اور یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے اس لیے ہوگا بہت بھاگنے والا۔ مقبل اقبل یقبل اقبال سے مقبل اسم فاعل کا صیغہ ہے آگے بڑھنا، آگے بڑھنے والا۔ ادبر یدبر سے مدبرن ہے، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے پیچھے ہٹنا، اور مدبر یعنی پیچھے ہٹنے والا۔ جلمود معنی گول پتھر، جمع جلامد اور جلامید۔ صخرن کے معنی سخت پتھر، اس کے واحد صخرتن ہے، اور صخرن کی جمع جو ہے وہ صخور آتی ہے۔ حتی باب نصرہ سے حتی یحتو، اوپر سے نیچے کی طرف ڈالنا، گرانا۔ سیل سیلاب، سالہ یسیلو، سالہ یسیلو سیلن، سالہ یسیلو سیلن مصدر ہے، معنی ہے پانی بہنا، اور یہ جو من علن ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، معنی ہے بلند اور عالی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ گھوڑا میرا کیسا ہے، مکرن میرا گھوڑا بہت حملہ کرنے والا ہے، مفرن
آگے بڑھنے والا ہے، بہت بھاگنے والا ہے۔ مکرن میرا گھوڑا بہت حملہ کرنے والا ہے۔ مفرن بہت بھاگنے والا ہے۔ مقبلن آگے بڑھنے والا ہے۔ مدبرن اور پیچھے ہٹنے والا ہے۔ معن یعنی ایک ہی آن میں، ایک ہی وقت اس کے اندر یہ تمام مختلف چیزیں جمع ہیں۔ آگے بھی آتا ہے، پیچھے بھی آتا ہے، حملہ بھی کرتا ہے، بھاگتا بھی ہے، یعنی وہ بہت ہی چابک دست ہے، بہت ہی تیز گھوڑا ہے۔ اس کی صفت بتائی، کجلمود سخرن میرا گھوڑا کیسا ہے، اس کو مشابہ دیا، وہ سخت پتھر کی طرح ہے۔ میرا گھوڑا سخت پتھر کی طرح ہے، ایسا سخت پتھر حتہ السیل من علیہ جسے کہ سیلاب نے اوپر سے گرا دیا ہو۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی تیزی کی تعریف کرتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ اس میں ایک ہی وقت میں یہ تمام صفات مختلفہ موجود ہیں۔ جس وقت جیسی ضرورت پیش آتی ہے، جو اس وقت مناسب ہوتا ہے، وہ فوراً وہ عمل کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں ہے، حملہ بھی فوراً کرتا ہے، بھاگ بھی جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو آگے بھی بڑھ جاتا ہے، پیچھے بھی چلا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی مضبوط ہے، سخت بڑے پتھر کی طرح، چٹان کی طرح، جیسے کہ سیلاب نے بلندی سے اوپر سے نیچے گرا دیا ہو، اس کی طرح ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ اچھا اور عمدہ گھوڑا ہے۔ اگلے شعر میں کہتا ہے، کمیت یذل اللبد عن حاز متنہ کما ذلت الصفواء بالمتنزل۔ کمیت وہ گھوڑا جس کے سرخ رنگ میں ایک قسم کی سیاہی ملی ہوئی ہو، اور عرب میں یہ مرغوب سمجھا جاتا ہے، ایک عمدہ قسم کے گھوڑے کی یہ نمایاں صفت ہے۔ ذلہ یا ذلو، ذلہ یا ذلو باب نصرہ سے اس کو اگر لیں تو اس کے معنی ہوگا پھسلنا، اور اگر اذلال اذلہ یذلو باب افعال سے لیں تو معنی ہوگا پھسلانا، دونوں لے سکتے ہیں۔ لبدن کے معنی نمدہ، جو اون وغیرہ سے جمع کر بنایا جائے، جمع لبود اور الباد، اور متن سوار کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی اس سے گھوڑے کی پیٹھ، اور جمع متون، صفوا وہ صاف چکنا پتھر جس پہ بسبب صفائی کے پانی نہ ٹھہرے، اور متنزل اسم فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے اترنے کی جگہ۔ ترجمہ یہ ہوا کہ کمیتن، اس کی بھی صفت منجرد پہ ہے کہ میرا گھوڑا وہ کمیت رنگ کا ہے، یعنی سیاہی اور سرخی اس میں ملی ہوئی ہے۔ اگر اس کو باب نصرہ سے لیں، ذلہ یذلو یذل اللبد عن حال متنہ، اس کی پیٹھ ایسی صاف ہے کہ نمدہ اپنے پشت کے وسط سے ایسے پھسلتا ہے، کہ نمدہ اس کے پیٹھ کے وسط سے پھسلتا ہے، اور اگر باب افعال سے لیں تو نمدہ اس کی پیٹھ کے وسط سے پھسلاتا ہے۔ کما ذلت الصفواء بالمتنزل، جیسے کہ صاف پتھر بارش کو پھسلاتا ہے، جیسے کہ صاف چکنا پتھر متنزل یعنی بارش کو پھسلاتا ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی چکنی پیٹھ کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا گھوڑا اتنا عمدہ ہے، اس کی صفات بتائی کہ وہ کمیت رنگ کا ہے، یعنی اس میں سرخی اور سیاہی دونوں ملی ہوئی ہے، اور وہ نمدہ کو اپنے پیٹھ کے وسط سے پھسلاتا ہے، یا نمدہ اس کے پیٹھ کے وسط سے پھسلتا ہے، جیسے کہ صاف چکنا پتھر بارش کو پھسلاتا ہے۔ جس طرح صاف چکنے پتھر پہ بارش رکتی نہیں ہے، فوراً پھسل کے نیچے گر جاتی ہے، اسی طرح اس کی پیٹھ اتنی عمدہ اور چکنی ہے کہ اگر اس پہ نمدہ رکھا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو پھسلا دیتا ہے۔ علی الزبل جیاش کأن اہتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجل۔ علی الزبل ہے بعض نسخوں میں، اور بعض نسخوں میں علی العقب ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ زبل گھوڑے کا دبلا ہونا، نہ بہت زیادہ موٹا ہو اور نہ بہت دبلا ہو، اور یہ گھوڑے کی سب سے عمدہ صفات میں سے شمار ہوتا ہے۔ باب نصرہ اور کرمہ سے مشتق ہے۔ جیاش جاشع یجیش و جیشن سے مبالغہ کا صیغہ ہے، ہانڈی کا ابلنا۔ یہاں پہ مراد وہ گھوڑا ہے جو ایڑ مارنے کے وقت جوش میں آ جائے۔ اہتزام کے معنی گھوڑے کا چلنے کے وقت سینے سے آواز نکلنا،
اور حمیون کے معنی گھوڑے کا گرم ہونا، پسینہ لانا، حرارت اور گرمی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ غلیون کے معنی ہانڈی کا ابلنا، اور مرجل ہانڈی، دیگچا جمع مراجل۔ شاعر کہتا ہے کہ علی الزبل جیاش کأن اہتزامہ اذا جاش فیہ حمیہ غلی مرجل۔ یہاں پہ وہ اپنے گھوڑے کی عمدہ صفات کا شمار کرتا ہے، اور عمدہ صفات میں سے ایک صفت کا یہاں پہ یہ شمار کیا کہ وہ گھوڑا ہلکے بدن ہونے کے باوجود، علی الزبل ہلکی بدن ہونے کے باوجود وہ گھوڑا میرا ایڑ مارنے کے وقت جوش مارنے والا ہے۔ کأن اہتزامہ گویا اس کی آواز جب اس میں گرمی جوش مارتی ہے تو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ہانڈی میں کچھ ابل رہا ہو، جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کے عربی النسل، اس کی شرافت و بزرگی کا حال ذکر کرتا ہے کہ میرا گھوڑا ہلکی بدن کا ہے، اور ہلکی بدن ہونے کے باوجود وہ ایڑ مارنے کے وقت جوش مارنے والا ہے۔ گویا اس کے سینے کی آواز جب اس میں گرمی جوش مارتی ہے، اذا جاش فیہ حمیہ جب اس میں گرمی جوش مارتی ہے، ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے۔ علی الزبل یا علی العقب جو بھی کہیں، اس سے پہلے ہوا کو محذوف مانیں گے، ہوا مبتدا محذوف اور یہ اس کی خبر۔ غلی و مرجلے یہ کأنہ کی خبر ہوئی، کأنہ اہتزامہ میں جو کأنہ ہے اس کی خبر ہے، غلی و مرجلے، اور اہتزامہ سے لے کے یہ آخر تک کا جملہ یہ حمیہ تک کأنہ کا اسم ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے مسحن اذا مسح صابحات علی الونا اثرنا غبارا بالقدید المرکل۔ مسحن وہ گھوڑا جو نہایت تیز چلتا ہو، یہ دراصل مسح سے مشتق ہے، مسح یمسح باب نصرہ سے، اس کے معنی ہے پانی کا اوپر سے نیچے آنا۔ گویا وہ گھوڑا اپنی تیز رفتاری میں ایسا ہے جیسے کہ وہ پانی جو اوپر سے نیچے کی طرف آتے وقت تیز رفتار رہتا ہے، تو اس طرح اس کا گھوڑا تیز رفتار ہے۔ سابحات سبح یسبح کے اصل معنی ہوتا ہے تیرنا، اور یہاں پہ گھوڑے کی صفت سابحات لائے ہیں، یعنی وہ گھوڑا جو بسبب عمدہ رفتار کے ایسا معلوم ہو گویا کہ وہ تیر رہا ہے۔ ونا باب ضربہ سے مشتق ہے، تھکنا اور سست ہونا، قدید سخت زمین، اور مرکل یہ رکلہ سے مشتق ہے، رکلہ یرکلو باب نصرہ ایڑ لگانا، ایڑ مارنا۔ شاعر کہتا ہے مسحن میرا گھوڑا مسح یعنی تیز رفتار ہے، اذا مصابحات علی الونا جبکہ عمدہ صفات کے گھوڑے تھکن کی وجہ سے اثرن الغبار غبار کو اڑانے لگے، بالقدید المرکل ایسی سخت زمین میں جو کہ گھوڑوں کے کھر سے گھوڑوں کے پیر سے روندی ہوئی ہو، ایسی سخت زمین جہاں بہت زیادہ گھوڑے گئے ہوں اور وہ گھوڑوں کے کھر سے روندی ہوئی سخت زمین میں جب غبار اڑنے لگے اس وقت بھی میرا گھوڑا تیز رفتار ہے۔ کہتا ہے پہلے ترجمہ یہاں سے کریں گے، اذا مصابحات کہ جب عمدہ صفات کے گھوڑے تھکن کی وجہ سے سخت رودی ہوئی زمین میں غبار کو اڑانے لگے، اس وقت بھی میرا گھوڑا مسح ہے یعنی تیز رفتار ہے۔ مسحن یہ منجردین کی صفت ہے، اور اگر اس کو مسحن پڑھیں گے رفع کے ساتھ تو ہوا محذوف مانیں گے، اور اگر جر کے ساتھ پڑھیں گے تو منجرد کی اس کو صفت بنائیں گے۔ اگلے شعر میں کہتا ہے یذل الغلام الخف عن صحواته ویلوی باسواب العنیف المثقل۔ اذل یذل باب فعال سے معنی ہے پھسلانا، غلام یعنی بچہ، اور خف ہلکا پھلکا آدمی، صحوات صحوتن کی جمع ہے، گھوڑے کے زین کی جگہ، سوار کے بیٹھنے کی جگہ، الوا یلوی کے معنی پھینک دینا، اور اسواب صوب کی جمع کپڑا، اور عنیف یعنی کڑا اور ماہر چابک سوار، اور مثقل یعنی بوجھل بھاری۔ کہتا ہے میرا گھوڑا کیسا ہے؟
یذل الغلام الخف عن سہواتہ، وہ اپنی پشت سے، اپنی پیٹھ سے ہلکے پھلکے اناڑی نوجوان کو پھسلا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ ویلوی باسواب العنیف المثقل، اور وہ ماہر چابک سوار کو اس کے کپڑے سمیت گرا دیتا ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کی شوخی کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا گھوڑا بہت ہی شوخ مزاج کا ہے، بہت ہی شوخ ہے، اور وہ اناڑی نوجوان کو اپنی پیٹھ سے پھسلا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، اور اگر کوئی ماہر چابک سوار ہے تو اس کے بھاری کپڑوں سمیت اس کو گرا دیتا ہے۔ دریر کا خضروف الولید امرہ تتابع کفیہ بخیط موصل۔ دریر، یہ درہ یا درو سے مشتق ہے، تیز دوڑنا، صفت کا صیغہ ہے، یعنی تیز رو گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ خضروف یعنی لٹو، پھرکی، جمع خزاریف۔ ولید بچہ اور بچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع ولدان۔ امرہ کے معنی رسی کو بل دینا، امرار سخت بٹنا۔ تتابعن کے معنی پے در پے آنا، یکے بعد دیگرے آنا۔ کفن ہتھیلی، یہاں مراد پورا ہاتھ ہے، جمع کفوف۔ خیط دھاگا، اور موصل وہ دھاگا جس کی لڑیاں خوب ملائی گئی ہوں، یعنی ملائی ہوئی، اس کی لڑیاں ملائی ہوئی ہوں۔ دریرن، یہ بھی منجردن کی صفت ہے کہ میرا گھوڑا دریر ہے، یعنی وہ تیز رفتار ہے۔ کیسا تیز رفتار ہے؟ اس کی تیز رفتاری کو بتایا وہ بچے کے پھرکی کی طرح ہے۔ جس طرح بچے کی پھرکی، بچے کے لٹو جو ناچتا ہے بہت تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، میرا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہے، بچے کے پھرکی کی طرح ہے۔ امرہ، جسے کہ اس کے دونوں ہاتھوں، امرہ تتابع کفیہ، جسے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے پیہم آنے نے مضبوط دوہرے بٹے ہوئے دھاگے سے پھرایا ہو، گھمایا ہو۔ میرا گھوڑا دریر ہے، تیز رفتار ہے، ایسا تیز رفتار ہے جیسے کہ بچے کی پھرکی ہوتی ہے، اس طرح میرا گھوڑا تیز رفتار ہے۔ اور اس بچے کی پھرکی کو بتایا کہ اس بچے کی پھرکی ایسی ہے جسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پیہم، اس کے دونوں ہاتھوں کی الٹ پھیرنے یا اس کے دونوں ہاتھوں کے پیہم آنے نے مضبوط بٹے ہوئے دھاگے سے پھرایا ہو۔ مضبوط بٹے ہوئے دھاگے سے لٹو ناچتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لٹو میں بچہ اس کو لپیٹتا ہے ان دھاگوں کو، اور ان دھاگوں کی مدد سے وہ لٹو کو نچاتا ہے۔ تو مضبوط بٹے ہوئے رسی یا دھاگوں سے اس کے دونوں ہاتھوں کے الٹ پھیرنے اس کو پھرایا ہو، نچایا ہو، اور وہ ناچ رہا ہو بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اسپیڈ کے ساتھ وہ لٹو ناچتا ہے، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو۔ تو اس نے تشبیہ دی، اپنے گھوڑے کی تیزی کو اس نے بچے کی پھرکی سے تشبیہ دی۔ دریر جو ہے یہ منجرد کی صفت ہے۔ آگے کہتا ہے لہو ایتلا زبیء وساقا نعامت وارخاء سرحان وتقریب تطفل۔ ایتلا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ایتل بولتے ہیں کوکھ اور پہلو کو، جمع آیاتل اور آتال۔ زبیون ہرن، ساق پنڈلی ٹانگ۔ نعامتن شتر مرغ، جمع نعامات اور نعائم۔ ارخاؤن کے معنی دوڑنا، اور سرحان بھیڑیا۔ تقریب کے معنی تیز دوڑنا، اور تطفل کے معنی لومڑی کا بچہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے گھوڑے کی لہو ایتلا زبیء، میرے گھوڑے کی کوکھ وہ ہرن کی کوکھ ہے، میرے گھوڑے کے لیے ہرن کی کوکھ ہے۔ وساقا نعامت، اور شترمرغ سی ٹانگیں ہیں۔ وارخاء سرحان، اور بھیڑیے کی طرح اس کی دوڑ ہے۔ وتقریب تطفل، اور لومڑی کی بچے کی طرح اس کی تیز دوڑ ہے۔ یہاں پہ شاعر اپنے گھوڑے کے حسن اور خوبی کا تذکرہ مثالوں سے کر رہا ہے، اس کو مثالوں سے واضح کر رہا ہے۔ لہو ایتلا زبیء میں لہو یہ خبر مقدم ہے، اور ایتلا زبیء یہ مبتدا مؤخر ہے۔
اسی طرح ساقہ نعامتن، یہ بھی مبتدا مؤخر ہے، لہو پہ عطف کر دیں یا پھر لہو یہاں بھی محذوف مانے. اور اسی طرح آگے کا شعر بھی ہے. یہاں پہ شاعر نے مثالوں سے اپنے گھوڑے کی خوبی کا تذکرہ کیا ہے. آگے بھی اس نے اپنے گھوڑے کی بہت سی صفات بیان کی ہیں. ان تمام کا عطف جو ہے وہ اس کے شروع والے شعر سے ہے، بے منجدن، کہ میں صبح سویرے جاتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں. کیسے گھوڑے کے ساتھ، اس گھوڑے کی صفات کو اس نے بیان کیا ہے. گھوڑے کے کم بال ہیں، وحشی جانوروں کو وہ قابو میں کرنے والا ہے، دیو ہیکل ہے، تیز رفتار ہے، بھاگنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، پیچھے جانے والا ہے، اور اس کو بھی تشبیہ دی. پھر اس کے بعد ہے کہ وہ سرخ بمائل سیاہ ہے، اس کو بھی پھر اس نے تشبیہ دی. اس کے بعد کہا کہ دبلا بدن ہونے کے باوجود بھی وہ جوش مارنے والا ہے ایڑ مارنے کے وقت، اس کو بھی تشبیہ دی. پھر کہا کہ وہ بہت ہی تیز رفتار ہے، اور اس کی تیز رفتاری جو ہے وہ تھکن کے وقت، جب عمدہ گھوڑے تھک جاتے ہیں اور اس وقت وہ اپنی رفتار کم کر لیتے ہیں، اس وقت بھی میرا گھوڑا تیز رفتار ہے. اور اس کے طبیعت میں شوخی بھی ہے، اور اس کی تیز رفتاری کو بچے کے پھرکی سے تشبیہ دی. اب یہاں پہ کہا کہ اس کی کوکھ وہ ہرن کے کوکھ کی طرح ہے، اس کی ٹانگیں شترمرغ کی ٹانگ کی طرح ہے، اور بھیڑیے کی طرح اس کی رفتار ہے، اس کی دوڑ ہے، اور لومڑی کے بچے کی طرح اس کی تیز دوڑ ہے. آگے بھی اس نے کئی مثالیں دی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر.